نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A quick recap and some points about the first 10 verses of Surat An-Nisa جو آج آپ لوگوں نے go through کیا ہے. پہلی 10 آیات، پہلا رکوع. دوبارہ یاد دہانی کی جو پہلی آیت ہے سورت النساء کی، یہ آیت عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. تو اس پہ غور کیجئے گا کہ رشتوں کے حوالے سے جب ایک سورہ میں اتنی بات ہو رہی ہے تو اس میں اتنا زیادہ تقویٰ کا ذکر کیوں ہے، اور تقویٰ کا تعلق انسانی تعلقات سے اتنا زیادہ کیسے ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے سمجھنے کی. ہم آیت نمبر 2 سے اگر دیکھ رہے ہیں تو یتیموں کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ان کے رائٹس کے بارے میں بات کی گئی ہے. ہمیں بڑی کلیئر ایک میسج مل رہا ہے کہ جو لوگ اپنی پروٹیکشن یا اپنے حقوق کی پروٹیکشن خود نہیں کر سکتے، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ان کے حقوق کی پروٹیکشن کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ پاک کے احکامات ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں اور رب تعالیٰ بھی ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. تھرڈ آیت میں جو کہ بہت زیادہ بات اس کے بارے میں کی جاتی ہے جی، the permissibility of marrying up to 4 women for a Muslim man. This permission has not been given to women, this has been given to men. Do remember this was part of reforms. یہ ریفارمز کا حصہ تھا کیونکہ اسلام سے پہلے اجازت انلمیٹڈ تھی، جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کرو. تو یہ ایک ریفارم تھا اور یہ مشروط ہے اور بتایا گیا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ تم ایک ہی رکھو. ڈو ریمبر اس میں ایک چیز ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انصاف مینلی ٹینجبل چیزوں کے ساتھ خاص طور پہ ہوگا. مثلا مال ایکولی دیا جائے گا، ٹائم ایکولی دیا جائے گا. پر جیسا کہ اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اٹ از پاسبل کہ انسان کی فیلنگز ایک اسپاؤس کے لیے زیادہ اسٹرانگ ہو. نان دا لیس اس کی پرمیشن ضرور دی گئی ہے. یہ آیت اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ کبھی ایسے بھی لگتا ہے کہ اگر کسی نے 2 شادیاں کی ہیں یا 3 شادیاں کی ہیں تو it is we see it as if it is a sin, which it is not. And that is again one of those things جو ہمیں اپنی جو لینس ہے اسے چینج کرنا پڑتا ہے جب ہم اسلام کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. اور اس کی ریزننگز کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں ابھی جانے کا موقع نہیں ہے. بٹ اٹ وڈ بی امپورٹنٹ ٹو سی دس. بٹ آف کورس ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. ہم نے آگے آیا نمبر 4 میں دیکھا ہے مہر کے حوالے سے، اینڈ دیٹ آلسو یو آل ہیو سین اینڈ انڈرسٹوڈ. مہر خوشی سے دینے چاہیے ہیں، اور اگر وہ خود خوشی سے، سو اف اے وومن فیلز دیٹ دا ہسبینڈ از انیبل ٹو پے تو پھر وہ اس صورت میں کر سکتی ہے. لیکن جہاں اتنی لیوش شادیاں ہوتی ہیں، اتنے بڑے بری کے تحفے دیے جاتے ہیں، سیٹس دیے جاتے ہیں، جویلری دی جاتی ہے، وہاں پر مہر کا نہ دیا جانا ایٹ دا ٹائم آف نکاح is a bit outside the realm of Islam. 5th میں ہم نے دیکھا بے عقل لوگوں کو ان کا مال نہ دے دو جسے اللہ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑھاؤ اور انہیں ان سے معقول نرم بات کہو. اب یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ جو سفہا ہیں یعنی بے عقل لوگ، اس میں تھوڑا سا سمجھنا یہ ضروری ہے کہ orphan جو ہے، یتیم جو ہے، وہ ہو سکتا ہے ینگ وہ ہو سکتا ہے طبیعتاً میچور نہ ہو. ہم اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو. بہت کیسز دیکھتے ہیں مینٹل النس ہے، کوئی ایڈکشن کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ابھی وہ orphan میل اور فیمیل اپنے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھ سکتا. اچھا اس کے ماں باپ اس کے لیے مال چھوڑ کے گئے، گارڈین کوئی اور رشتہ دار ہے، سینیریو یہ بتایا جا رہا ہے. تو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے that if this person is still immature or unstable, then society will take care of their finances till he or she becomes stable and mature. یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. آیا 6 سے ہمیں ایک یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ one of the prerequisites for marriage is شعور.
میچورٹی ہونی چاہیے. So somebody could be in their 40s and not ready for marriage emotionally, and somebody could be in their early 20s and be very ready for marriage. تو شعور کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. یہاں پر یہ بھی انکریج کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو تو بہتر ہے کہ والنٹیئر ورک ہو، لیکن اگر جو گارڈین ہے اس کا بہت ٹائم جا رہا ہے ٹو ٹیک کیئر آف دا منی آف دس orphan person، اور وہ ری انویسٹ کر رہا ہے، وہ ان کے بزنس کا خیال رکھ رہا ہے، تو وہ اس میں سے اپنی ضرورت کے تحت لے سکتا ہے. وٹنسز کی بات بھی کی گئی ہے جی، شہداء کے لیے بات کی گئی ہے. فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ، یعنی جب وہ گارڈین پیسے واپس دے گا اس میں سے اس نے جو کچھ خرچہ لیا تھا بیچ میں بتا دے گا، اور گارڈینز ہونے چاہیے جن کے سامنے وہ امانت واپس لوٹائے. بار بار ہم ایک جو سینس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام از ویری سیریس اباؤٹ دا ٹرسٹ دیٹ پیپل پلیس ود us اور the trust we place with people. امانتوں کا خیال رکھا جائے. 7ویں آیت میں تھوڑا سا ذکر آئے گا، اور آگے جو اگلا رکوع ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں پوری 4 آیات جو ہیں طویل آیات ہیں، but it's just 4 verses. They are about inheritance laws، وراثت کے قوانین، اور اس کا ایک ذکر 7th آیت میں بھی آیا تھا. آیت نمبر 8 was quite clear. اسلام سے پہلے 3 طرح کی وراثت ہوتی تھی، حلیفانہ، متبنہ، اور جو رشتہ دار یا بچے ہوتے تھے. آیا نمبر 9 میں ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقوی کا بار بار ذکر ہے، تو اس میں بھی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ آیا ہے. اور جو لاسٹ ورس ہم نے کی تھی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کا حق مارنے کا انجام کیا ہے. تو یہ جو فرسٹ 10 ورسز ہم نے سورۃ النساء کی ہے، اس میں جو ڈاؤن ٹراڈن ہے سوسائٹی میں، یعنی کہ جو معاشرے میں وہ لوگ ہیں جن کے حقوق کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. We are moving on to this section from آیا 11 to 14، جس میں ذکر بنیادی طور پر اور قرآن کا اعجاز ہے کہ 4 آیات کے اندر اتنا بڑا سبجیکٹ. سو علم الفرائض اسے کہا جاتا ہے، the laws of inheritance، اور یہ بہت اہم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تقریباً all of the laws of inheritance in Islam we'll find in this surah. اینڈ میں ایک دوبارہ ری ٹچ ہوگا ٹورڈز دا اینڈ آف دا سورہ، بٹ بیسکلی یہاں پر بیس لائن ساری بتا دی گئی. دس از دا میریکل آف دا قرآن. سو لیٹس لک ایٹ ورسز 11 to 14. آپ لوگ ہائی لائٹ کیجیے گا کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 11 کا ود یوسیکم اللہ فی اولادکم. یوسیکم اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں وصیت کرتے ہیں، تمہیں نصیحت کرتے ہیں. تو ہمیں کتنا سیریس لینا چاہیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی چیز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اللہ پاک تمہیں بتا رہے ہیں. یوسیکم اللہ فی اولادکم، تو سب سے پہلے بچوں کے حوالے سے آ رہا ہے کہ ان کا کس طرح سے ہوگا. اللہ commands you in regards to inheritance of your children that the share of a boy shall be twice that of a girl. تو یہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ لڑکے کا حصہ جو ہے وہ ڈبل ہوگا. یعنی اگر 2 بھائی چھوڑے ہیں اور 2 بہنیں چھوڑی ہیں، اور 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، تو بھائی کو 50% چلا جائے گا اور ان 2 بہنوں کو 25-25 جائے گا. دس از اے رولنگ دیٹ ہیز بین گیون. اس میں بیسک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ اسلام میں رائٹس جو عورتوں کے ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ ان کا فائنینشیل کیئر ٹیک جو ہے وہ سارا کا سارا میلز نے کرنا ہے. یعنی جو مرد حضرات ہیں فیملی کے وہ خیال رکھیں گے، اور اس لیے مرد کے اوپر کیونکہ ذمہ داری زیادہ ہے، بیوی کی انٹائر ذمہ داری ہے، بیٹی کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے اف نیڈ بی، بٹ پرٹیکولرلی بیوی کی تو انٹائر ذمہ داری، اینڈ آف کورس ڈاٹر آلسو ٹل شی از میرڈ. تو اس کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اس کو زیادہ شیئر دیا گیا ہے، اینڈ کیئر ہیز ٹو بی ٹیکن. یہاں پر ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ڈفرینٹ سینیریوز بتائے گئے ہیں. ان دا کیس ویئر دیر آر مور دین 2 girls their share will be 2/3 of the state. ٹھیک ہے، یعنی سچویشن نمبر 1 کیا تھی کہ بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، جو بھی ان کا نمبر ہو تو بھائی کا حصہ ڈبل ہوگا، بیٹی کا حصہ سنگل ہوگا. سچویشن نمبر 2 بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہی ہیں،
اور ایک سے زائد بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل جو مال ہے 3 پورشنز میں سپلٹ ہوگا. 2/3 جو ہے وہ بیٹیوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. 1/3 ول گو ٹو دا اسبا. اور اسبا کون ہے؟ یہ کلوزسٹ میل ریلیٹیوز ہیں جو جس نے بھی چھوڑا ہے مال، whether it is the father or the mother، وہ ان میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اپنی زندگی میں انہوں نے کچھ دے دیا ہے تو دیٹ از اندر کائنڈ آف رول. سچویشن نمبر 3 وہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. یعنی ایک ہی بیٹی ہے، اولاد ایک ہی بیٹی ہے، بٹ if there is only one girl her share will be 1/2 of the state. تو یعنی ڈسیز جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں دنیا میں سے، بیٹی ہاف انہیریٹ کرے گی. اگر سنگل بیٹا چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کو آپ ڈبل کر لیجئے، انٹائر اسٹیٹ گوز ٹو دا سنگل سن. 1 girl inherits half. اسی لیے اگر اگین آج کے زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے علماء سے پوچھ کے کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی گفٹنگ کی جا سکتی ہے، کی جا رہی ہے، تو وہ کی جا سکتی ہے. پھر پیرنٹس کی بات آ رہی ہے، اور پیرنٹس میں ڈفرینٹ سچویشنز آئی ہیں. پہلی سچویشن یہ ہے کہ پیرنٹس کے بچے ہیں، تو یہاں پر پیرنٹس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، فادر اور مدر دونوں کا سیم رائٹ ہوگا. If the deceased left children behind, each of the parents shall get 1/6 of the estate. یعنی اگر کوئی دنیا سے چلا گیا، ان کے والدین حیات تھے اور ان کی اولاد بھی تھی، تو والدین کو 1/6 ایچ ملے گا. اگر ماں ہے تو انہیں بھی 1/6 ملے گا، اگر باپ ہے انہیں بھی 1/6 ملے گا. اگر دونوں موجود ہیں تو ان دونوں کا ٹوٹل ملائیں گے تو 1/3 ہو جائے گا، اور باقی 2/3 جو ہے وہ لاز کے مطابق ان کے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. پھر آگے بتایا گیا بٹ اف دا ڈیسیز لیفٹ نو چلڈرن، یعنی ایک ایسا شخص ہے جس کے میل اور فیمیل اس کے بچے نہیں تھے، پیرنٹس میں سے 1 or 2 are still alive. But if the deceased left no children and the parents are the only heirs, the mother shall get 1/3 of the estate. یعنی ماں کو 1/3 پورا اسٹیٹ کا مل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بٹ اف دا ڈیسیز لیفٹ بردرز اینڈ سسٹرز، یعنی پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ اونلی ایئرز آر پیرنٹس، یا ماں ہے صرف مثلاً سمجھیں، اور اگر بہن بھائی ہیں تو ماں کا حصہ 1/6 ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سے کچھ شیئر پھر سبلنگز کو بھی جائے گا. جنرلی سبلنگز ایئرز میں نہیں شمار ہوتے. جو آپ کے فرسٹ لائن آف ایئرز ہے اسلامکلی، اس میں بچے اور سپاؤس. مگر اگر سچویشن ایسی ہے کہ بچے نہیں ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر پیرنٹس ہیں، یہ سارے سینیریوز بتائے جا رہے ہیں. ڈو ریمبر وی آر اسکمنگ تھرو دیز ورسز، تاکہ ایک فیلر ہمیں اوور آل آ جائے کہ یہ آیات اور یہ رولنگز کتنی اہم ہیں، اور ہم ان کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں ایز کمیونٹی، دا امہ، کہ ہمیں کتنا ضروری ہے اس کا خیال رکھنا. تو یہاں پر رولنگز بتائی جا رہی ہیں. آلسو واٹس ویری انٹرسٹنگ از دیٹ ان سچ کیسز دیر آر اسپیسیفک لائرز. جیسے ڈاکٹرز میں اسپیسیفک ڈاکٹرز کسی چیز کے لیے ہوتے ہیں، اسپیسیفک لائرز ہیں جو ان رولنگز کے بارے میں بتاتے ہیں یا فتاویٰ دیتے ہیں. اٹس امپورٹنٹ ٹو کنسلٹ them if there is any confusion. جہاں پر والدین بھی ہیں تو بھائیوں کو 1/3 ملے گا، بھائی کو 1/3 ملے گا، فادر کو 2/3 ملے گا. یہ بھی ایک سچویشن ہو سکتی ہے. یہ وہ سچویشن ہے جب اسپاؤس الائیو نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بٹ، اور یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، بٹ if the deceased left brothers and sisters, then the mother will get 1/6 of it. The distribution in all cases shall be after fulfilling the term of the last will and the payment of debts. یہ بہت اہم ہے جی. من بعد وصیتی یوصی بہا او دین. یہ چیز بار بار آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اور ہدایات کے مطابق پہلے قرض ادا کیے جائیں گے، پھر وصیت دی جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے سیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مقروض تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کا قرض ادا کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نیکیوں میں آگے آگے، پھر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. So it was just to show how important it is that we pay off our debts in time.
ایک آدمی نے رسول اللہ سے آ کر سوال کیا، اور میں احادیث کے مفہوم بتا رہی ہوں، یہ حدیث مسلم سے ہے، کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم ان میں سے ہو جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے ثواب کی نیت کی، اور جو کہ آگے بڑھے، یعنی پیچھے نہیں ہٹے نیکی سے۔ مگر قرض معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بات مجھے جبریل علیہ السلام نے بتائی ہے۔ سو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ان منی میٹرز، جیسے سفر پہ بھی انسان جا رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی سچویشن ہو، اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی ریمبر ٹو پے آف آر ڈیٹس۔ شہید کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ زمین پر پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ The martyrs forgiven before the first drop of blood reaches the soil. The only exception is قرض۔ قرض اس طرح سے معاف نہیں ہوتا۔ سو یہاں پر یہ بات جو کہی گئی، اور جب قرض کی ہم بات کریں گے تو اگر بیوی کا مہر نہیں ادا کیا ہے تو وہ بھی قرض میں آئے گا۔ So it is actually out of love and concern for the spouses to take the meher and free them of that qarz, because they are constantly living in a state of being dependent on others۔ ہمیں یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، خاص دعائیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں قرض سے حفاظت کے لیے، کہ ایز وائفز، ایز فیمیلز، ایز ڈاٹرز، ہمیں بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ہماری نیڈز پوری کر رہے ہیں، ہم اپنی نیڈز اتنی زیادہ بڑھا نہ دیں کہ ان کے لیے مسئلہ ہو، اور وہ استغفر اللہ قرض کی حالت میں رہیں ساری زندگی۔ سو اٹس امپورٹنٹ ٹو ریمبر دیٹ ایز ویل، بیکاز اٹس ویری ویری crucial that debts are paid۔ With regards to your parents and your children, you do not know who is more beneficial to you۔ اب ہو سکتا ہے انسان کا دل چاہے کہ نہیں، جیسے پہلے بھی میں نے بات کی تھی، کہ دل چاہے کہ نہیں، اس بچے کو میں زیادہ دے دوں، یا اس نے میری خدمت زیادہ کی ہے، یا میرے بچے تو میرا کچھ نہیں کرتے، میرے والدین ہی سب کچھ ہیں۔ اگر یہ ہم اسٹیبلش کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال ہمیں دیا ہے، اور یہ مال کس کو جائے گا وہ فیصلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اگر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ مال اللہ کی دین ہے، تو اس کا فیصلہ ہے کہ یہ مال کس کو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آغاز ہوا آیت کا with یوسیکم اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ آپ کو، تم سب کو وصیت کرتا ہے، یعنی تمام مومنین کو، اور اینڈ میں آ رہا ہے فریدۃ من اللہ۔ کتنی اہم بات ہے کہ کہا گیا ہے دس از a commandment from Allah, this is a duty ordained by Allah, these shares are fixed by Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ فرض کر دیے گئے ہیں حصے، جس طرح ہم پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اس طرح مال کی ڈسٹریبیوشن بھی فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ہمیں کئی دفعہ حکمت نہیں سمجھ آتی، مثلا ہو سکتا ہے میں اور آپ سوچ رہے ہوں کیوں بھائی کا شیئر ڈبل ہے، خدمت تو امی ابا کی میں نے زیادہ کی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رول بنا دیے، دیکھیں مسلم ہونے کا مطلب یہی ہے، سلامہ سر جھکا دینا ہے، تو سر جھکا دیتا ہے انسان اللہ کے کمانڈمنٹس پہ، جہاں ہمیں نہ بھی سمجھ آئے، اور اللہ کے علم اور حکمت کا حصہ ہے۔ اللہ is the always all knowing, always all wise۔ رب تعالیٰ یہ سب کچھ جانتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، کسی بھی چیز میں کیا خیر ہے اور کیا شر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ رولز اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، آیا نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ You shall inherit one half of your wife's estate if they leave no child۔ تو یہاں سچویشن کیا ہے جی؟ The male is being addressed، کوئی بچے نہیں تھے، اور اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب جس کا ٹائم ہو، either of the two will go first۔ تو اگر اولاد نہیں ہے اور بیوی دنیا سے پہلے چلی جاتی ہے تو half of her property goes to the husband، یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، لیکن اگر ان کے بچے تھے،
But if they leave behind a child, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تو اگر اولاد تھی اس صورت میں ہسبینڈ کو 25% ملے گا، یعنی 1/4 ملے گا. اور پھر ریمائنڈر ہے، ہر دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے وصیت پوری کر دو اور جو قرضہ ہے وہ ادا کر دو. اچھا تھوڑی سی بات ہم وصیت کی بھی دیکھ لیتے ہیں. وصیت کس کے حق میں کی جا سکتی ہے؟ وی کین ڈرا اے ول ان ہوز رائٹ. You can draw a will in the right of somebody who is not your legal heir Islamically. ٹھیک ہے؟ مثلاً in certain situations اگر اولاد ہے تو اولاد will be the first line of heirs میں وہ آئیں گی. تو گرینڈ چلڈرن will not be part of those heirs. یا اگر آپ فی سبیل اللہ کہیں کوئی کام اپنے صدقہ جاریہ کے لیے پیسہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ول میں آ سکتا ہے. کوئی ریلیٹیوز ایسے ہو سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ایئرس تو نہیں ہے، کوئی فرینڈز ایسے ہو سکتے ہیں، کسی بھی نیکی کے کام کے لیے آپ نے کیا ہے، آپ اس صورت میں ول چھوڑ سکتے ہیں. اپنی ٹوٹل پراپرٹی کا 1/3 الاؤ کیا گیا ہے کہ ول کر سکتے ہیں. سو اف دیر آر اینی ولز، مثلاً کسی نے ول کیا ہے کہ میں بھائی زندگی میں رکھ نہیں سکا روزے، اور وہ تو ایک طرح سے قرض میں آ جاتا ہے، فدیہ. ہم ابھی رمضان سے گزر رہے ہیں، اگر زندگی میں کوئی روزے چھٹے ہیں تو بہتر ہے کہ ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے، بیکاز ان کا فدیہ اپنی زندگی ہی میں ادا کر دے. بٹ اگر کسی نے نہیں کیا تو جو ایئرز ہیں، جو وارث ہیں، وہ پہلے وہ فدیہ ادا کریں گے. حتیٰ کہ آئیڈیلی انسان کے مرنے کے بعد جو خرچے ہوتے ہیں نا، جیسے تدفین کے خرچے اور وہ سب، یہاں پر کھانے کھلانے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو اسلامک ہے ہی نہیں کہ اس موقع پہ کھانا کھلایا جا رہا ہو. لیکن باقی جو خرچے ہیں وہ بھی ان کے اپنے مال سے ادا کیے جائیں تو بہت اچھا ہے. تو اینی فارم، جیسے مہر کی بھی بات کی گئی، اینی فارم آف قرضہ اور ڈیٹ دیٹ ہیز ٹو بی پیڈ آف فرسٹ. اس کے علاوہ اگر کوئی ول انہوں نے چھوڑی تھی اپ ٹو 1/3، وہ ادا کی جا سکتی ہے. کون سی ول ہم اس پر ایکٹ اپون نہیں کریں گے؟ ایسی کوئی ول جو اسلامکلی الاؤڈ نہیں ہے. مثلاً کسی نے ول میں لکھ دیا کہ میرے فلاں ریلیٹیو نے میری بہت خدمت کی تھی، یا اٹینڈنٹ نے بہت خدمت کی تھی، تو میں تو 50% اس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. ناٹ الاؤڈ. اس ول پہ ایکٹ نہیں کیا جائے گا. ناٹ مور دین 1/3 آف دا ٹوٹل پراپرٹی، اس پہ ایکٹ نہیں کیا جائے گا. یہاں پر بات کیا کہی جا رہی ہے کہ اگر اولاد تھی تو ہسبینڈ کو 1/4 ملے گا which is 25%. اور دیٹ عورت کا پھر اس سے سلیش کر کے ہاف کر دیں کہ اگر اولاد ہے تو بیوی کو ہسبینڈ کے اس میں سے 1/8 ملتا ہے which comes to around 12.5%. اور پہلے یہ سب نکال کر پھر بچوں کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہر بیوی کو مل رہا ہے ہاف یا کوارٹر یا 1/8 جتنا بھی ان کا شیئر بنتا ہے. نو، ٹوٹل میں سے نکالا جائے گا اور اس میں سے وائفس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی کے لیے ڈسٹریبیوشن ہوگی مال کی. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو ریئلائز وائی اٹ از امپورٹنٹ ان آور دین اینڈ اٹس این انڈرسٹوڈ تھنگ دیٹ ویمن ری میری. ٹھیک، کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی کسی میل پر ہی ہونی چاہیے. After fulfilling the terms of their last will and the payment of debts، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. Your wives shall inherit 1/4 if you leave no child behind you. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ. اگر بچہ ہے، but if you leave a child, then they shall get 1/8 of your estate. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، after fulfilling the terms of your last will and the payment of debts. وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے ایک مرد، and if there is a man، يُورَثُ كَلَالَةً،
Yani he is not inherited by anybody, and the situation is of a kalala. If a man or a woman leaves neither ascendant or descendant. Kalala लफ्ज को देख लीजिए, it's a technical term, काफ लाम लाम इसका root है. Kalla literally would mean to tire out. So the generations have tired out at this person. यानी ना उनके ascendants हैं, माँ बाप भी अब नहीं रहे, और descendants यानी औलाद भी नहीं. It can be a male or a female. यहाँ पर रजुल की बात हो रही है, so it's a male being discussed. अविम्रअतुन और अ वुमन, सो बोथ, रजुल भी हो सकता है और इम्राअतुन भी हो सकती है, दोनों के लिए रूल्स हमें बताए जा रहे हैं. वलहु अखुन औ उख्तुन, बट उनके लिए और कोई नहीं है मगर उनके बहन भाई हैं. ठीक है, भाई है या बहन है. फलिकुल्ली वाहिद मिनहुमस सुदुस, then each one of them shall inherit 1/6. अब यहां पर बहन भाई का inheritance similar हो गई. It's not like the brother will get 1/6 and the 1/3 and the sister will get 1/6. No. भाई हो या बहन हो, उनमें से हर एक को इतना मिलेगा. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. But if they are more than two, यानी बहन भाई उन एक हो तो इतना मिलेगा, लेकिन अगर ज्यादा बहन भाई हैं they shall share 1/3 of the estate. ठीक है, 1/3 पूरा बहन भाइयों में बांट दिया जाएगा after fulfilling the terms of the last will and the payment of debts. गैर मुदार, without prejudice to the rights of the heirs. यानी गैर मुदार, किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी के राइट्स को हार्म ना किया जाए. वसीयतम मिन अल्लाह, अब यहाँ पर पीछे है यूसीकुमुल्लाह, फिर फरीदतम मिन अल्लाह, अब यहाँ पर वसीयतम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कमांडमेंट है, वसीयत है. वल्लाहु अलीमुन हलीम, पीछे अलीमुन हकीम आया अल्लाह ताला की क्वालिटीज, और यहाँ पर अलीमुन हलीम, अल्लाह इज नॉलेजेबल, फॉरबेयरिंग एंड टॉलरेंट. अल्लाह ताला तुम लोगों की बहुत गलतियां इन सारी सिचुएशंस में माफ फरमाता है. तो जो हक है, 3 तरह के सिबलिंग्स को रिकग्नाइज किया जाता है इस्लामिक लॉ में. आईनी, which is both parents are the same, माँ भी सेम है, बाप भी सेम है. अल्लाती, mothers are different but the father is the same. हम लोग तो अंग्रेजी में तो या उर्दू में हम सिर्फ सौतेला या स्टेप लिखते हैं, लेकिन अरबिक में डिफरेंट है. और अखयाफी, फादर्स आर डिफरेंट बट मदर्स आर द सेम. अच्छा, जब सिबलिंग्स को दे दिया जाएगा तो क्वेश्चन हो सकता है कि पैदा हो के बाकी माल किसके पास जाएगा. वो जी असबा के पास जाएगा और फिर ज़विल अरहाम के पास जाएगा. यानी असबा कौन है, जो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव्स हैं, और फिर बाकी रिलेटिव्स की तरफ देखा जाएगा. गैरा मुदार यानी इवन इन द विल कोई किसी का हक मारने की नीयत ना हो, या ये है कि जो बाद में लोग रह गए हैं, दे आर नॉट डिलिबरेटली हैम्परिंग द विल. ठीक है, कई दफा ऐसे होता है कि किसी ने कोई चीज साइन की हुई है, उसमें कोई चेंज कर दिया अपनी मर्जी के एतबार से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज से मना फरमाया है. तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलह युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम वमन यअसिल्लाह व रसूलह वयतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन. ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे तो अल्लाह उसे जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, और यही बड़ी कामयाबी है. और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करे और उसकी तमाम हदों से गुज़र जाए तो अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए रुस्वा कुन अजाब है. These are the limits set by Allah. Whoever obeys Allah and His Messenger will be admitted into gardens under which rivers flow, to stay there forever. That is the ultimate triumph. But whoever disobeys Allah and His Messenger
and exceeds their limits will be cast into hell to stay there forever, and they will suffer a humiliating punishment. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ These are the limits set by Allah. یہ اللہ کی حدود ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وہ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ کے حکم پر اپنے مال کو کسی کو دینا آسان چیز نہیں ہے اگر آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو. اس کا اجر اتنا بڑا بتایا that if you follow the commandments by اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ تمہیں اجر ملے گا اور یہ بڑی کامیابی ہے. دنیا میں ہم پیسے کو مال کو کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو کامیابی بتا رہے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس کسی نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی but the ones who disobey Allah and his Rasul وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور جس نے کراس کی یعنی توڑ دی اللہ کی حدود and transgress his limits اس کے لیے کیا ایونچول ریوارڈ ہے، اس کو کیا اجر ملے گا؟ استغفر اللہ. يُدْخِلْهُ نَارًا اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا. خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. آپ ایک چیز نوٹ کیجئے جہاں جنت کی بات آ رہی ہے پیچھے خالدینہ ہے وہ جمع ہے اور یہاں خالدن فیہا واحد ہے. یہ اپنی سزا اکیلے کاٹے گا اور رب کی رحمت ہے جنت میں وہ چاہے تو دوسروں کو بھی ہمارے پیاروں کو ہمارے ساتھ کر دے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. And they shall have a humiliating punishment this person. تو ہمیں یہ آیتیں تو اپنے ذہن میں بار بار ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنی اہم ہے. اچھا کچھ چیزیں ہیں جو معنی وراثت میں آتی ہیں، کچھ چیزیں جس سے وراثت سے کوئی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، قاتل ہے اگر کوئی وہ انہیرٹ نہیں کرے گا جس کا اس نے مثلا قتل کیا ہے. The slave cannot inherit and his owner cannot inherit from each other. There is no inheritance for a dead child. نعوذ باللہ کوئی still birth ہوئی ہے. ولد زنا کی inheritance نہیں ہے جی illegitimate child کی which is why nikah is so important in Islam. Many religions do remember before and after Islam have no inheritance laws. یہ اسلام ہی میں ہے. اولادکم میں alive بچے آتے ہیں، ہینڈی کیپ بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اگر ماں پریگننٹ ہے فیٹس از الائیو تو اس کا بھی حصہ رکھ لیا جائے گا. ویری امپورٹنٹ دیٹ وی اوپن آور ہارٹس اینڈ مائنڈس اور ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں ہمارے لیے حکمت کیا ہے. یہاں پر جی رکوع مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.